بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ ان مختصر اور چھوٹی صورتوں کو تفسیر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور جو تقریباً سبھی مسلمانوں کو یاد ہیں، لیکن المیہ یہ ہے اور بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا ترجمہ پتہ نہیں۔ لوگ نماز میں اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ کل سورہ فاتحہ کا بیان کیا گیا، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ کل جو مختصر سی تفسیر کی گئی تھی اس سے کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو مقصد اس تفسیر کے شروع کرنے سے کوئی بہت زیادہ علم اور علوم کا سامنے لانا نہیں ہے، بلکہ بہت موٹی موٹی باتیں جو صورت میں جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کو بیان کی گئی ہیں وہ سامنے لانا اس کا مقصد ہے، تاکہ انسان جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو آج جو الم تر کیف سے اس کی شروعات کرنے کا جو مقصد ہے، وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ عام طور سے لوگ رمضان میں الم تر کیف سے نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور الم تر کیف سے سورہ ناس تک پڑھتے ہیں۔ تو ارادہ یہی ہے کہ الم تر کیف سے سورہ ناس تک ایک سلسلہ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ کون سا سلسلہ شروع کیا جائے، اسی حساب سے پھر انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ تو آج جو الم تر کیف کا ترجمہ بیان کیا گیا اس کی مختصر تشریح یہ ہے۔ الم تر، علم معنی آتے ہیں کیا، یعنی سوالیہ نشان ہے یہ، کیا، ترا معنی دیکھا نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے وہی زمانہ ہے جو اصحاب الفیل کا ہے۔ اصحاب کہتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو، الفیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو یعنی کیا تم نے جو ہاتھی والوں کا حال اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے تھے مکہ میں کہ جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا۔ کیا ہاتھی والوں کا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ مختصر طور پہ وہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہۃ الاشرم، جو حبشہ کا ایک بادشاہ، اس کا گورنر سمجھ لیجئے یمن کے اس بادشاہ کو۔ تو اس کو یہ گندگی سوجی ذہن میں کہ سب لوگ مکہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں نہ میں یمن والوں کو روک دوں اور یہیں پہ ان کے لیے کچھ ایسا بنا دوں۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا اور لوگوں کو حج و عمرے سے روک دیا۔ تو لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، ان میں سے کسی نے وہاں جا کر اس میں گندگی کر دی اس گرجا گھر میں، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس میں آگ لگا دی اور وہ گرجا بالکل گر کے ختم ہو گیا۔ تو اس پر ابرہہ کو بتایا گیا کہ کسی قریشی نے جو ہے آ کر اس میں گندگی کی اور اس کو جلا دیا۔ اس پر وہ غصے میں بھر گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اب جا کے کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا۔ چنانچہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لیا اور اپنے ساتھ لے کے وہ مکہ پہنچا، اور مکے میں اس نے جو ہے مکے والوں کو ڈرایا دھمکایا، اور مکے والے مکہ چھوڑ کر جو ہے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اور وہیں پر آپ کے دادا عبد المطلب بھی تھے، ان کے اونٹ بھی اس نے چرا لیے تھے، تو ان کو بلایا بات کرنے کے لیے کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے، تو وہ آئے اور اس سے بات کی اور صرف اپنے اونٹ کے بارے میں بات کی کہ بھائی تم مجھے میرے اونٹ دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہیں بہت ہوشیار سمجھدار سمجھتا تھا، تم تو بہت بیوقوف نکلے، تمہیں اپنے اونٹوں کی پر یہ پڑی ہے، میں تو یہاں کعبۃ اللہ ڈھانے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو اپنے اونٹ چاہیے، کعبۃ اللہ جس کا جو وہ گھر ہے وہ خود اس کو سنبھالے گا، وہ خود دیکھ لے گا اس کو، مجھے اس کی کیا پڑی ہے، وہ خود دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے اپنے اونٹ لے کے۔ چنانچہ تو پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ کعبے کی طرف بڑھا تو اللہ کی طرف سے
بہت بڑا جھنڈ ایک پرندوں کا آیا، اور اس نے جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان لشکروں کو پر ماری۔ جس آدمی یا جس جانور پر وہ کنکری لگتی تھی وہ بالکل پگھل جایا کرتا تھا، گھل جایا کرتا تھا۔ اور ابرہہ پہ بھی وہ ایک کنکری لگی، ایک دو کنکری، وہ وہاں سے بھاگا دوڑا واپس ہوا، اور صنعا جو کیپٹل تھا یمن کا، وہاں پہنچتے پہنچتے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تہس نہس کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ اسی کا تذکرہ اس سورۃ الفیل میں ہے۔ اسے سورۃ الفیل اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو مکے والوں نے دیکھا تھا، کہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نعمت کے طور پہ قریشیوں کو یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل لہم کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی جو سازش وہ کر کے آئے تھے، کعبۃ اللہ کو جو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ مکر کہتے ہیں فریب کو، سازش کو، یعنی جو وہ لشکر لے کر آئے تھے ختم کرنے کو کعبۃ اللہ کو، خود ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر جو ہے پرندوں کو بھیجا۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو، بہت بڑا جھنڈ بھیجا۔ اب اور طیرن کہتے ہیں پرندوں کو، یعنی ان کے اوپر پرندوں کا بہت بڑا جھنڈ بھیجا، غول کا غول بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ کنکری مارتی تھی، وہ جو پرندے تھے وہ مارتے تھے ان کے اوپر کنکری پتھر کی، یعنی پتھر کی کنکریاں ان کے اوپر مارتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جس کو بھی لگتی تھی وہ بالکل گھلتا چلا جاتا تھا، پگھلتا چلا جاتا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر جو لوگ انہوں نے دیکھا تو ایسا ہو گیا جیسے جانور کا کھایا ہوا بھوسا، جب جانور کھاتا ہے بھوسا اور اس کے بعد وہ نکالتا ہے تھوڑا بہت اس میں سے، تو بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ چھوڑا ہوا بھوسا ہو جانور کا۔ تو ان کا بھی حال یہی ہو گیا تھا، ان لشکر والوں کا جو بہت بڑا لشکر تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان ہاتھی والوں کا خاص طور سے جو مکہ کو ڈھانے آئے تھے ان کا تذکرہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم روزانہ سورۃ الفیل پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں، لیکن اب معلوم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ جو ہم نے سورۃ الفیل پڑھی کہ اس میں جو ہے کس چیز کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اسی سال ہوا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو اس لیے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ آپ بھی جڑے رہیں اور بتائیں کہ کیا اور جو ہے آپ کس چیز کا ترجمہ سننا چاہتے ہیں اور کون سی چیز جو ہے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو جو ہے بتایا جائے گا اور اس کو سنایا جائے گا۔ بس آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ توجہات باقی رکھیں اور دھیان سے اس کو سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔